اب کامران کو ثانیہ اور طاہرہ میں سے کسی کا انتخاب کرنا تھا۔ کامران کے ماں باپ ثانیہ کے گھر سے واپس آنے کے بعد ثانیہ کے گھر والوں سے ناراض ہو چکے تھے، اس لیے وہ طاہرہ اور طاہرہ کے گھر والوں کی طرف متوجہ تھے، مگر کامران جو تھا وہ ثانیہ کو پسند کرتا تھا، لہٰذا اس نے اس بات کی ضد پکڑ لی کہ وہ صرف اور صرف شادی جو ہے ثانیہ سے ہی کرے گا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اگر ثانیہ سے کورٹ میرج کر کے اسے اپنے گھر لے آئے تو وہ ثانیہ کو قبول کریں گے۔ اکلوتے بیٹے کی بھی اپنی ہی بات ہوتی ہے، اس لیے چودھری اور چودھرانی دونوں بہت جلد مان گئے۔ کامران نے ثانیہ کے لیے ایک میسج لکھا اور ثانیہ کو ایک میسج کیا اور اسے بتا دیا کہ وہ اپنے ابو کو اس شادی کے لیے راضی کرے، نہیں تو پھر کورٹ میرج جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ ثانیہ نے اس کو جواب دیا وہ کوشش کرے گی اس کے ابو مان جائیں، اگر کوئی بھی حل نہ ملا تو پھر بات جو ہے وہ کورٹ میرج تک ہی جائے گی۔ ثانیہ نے یہ بھی کہا کہ اس کی ماں جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے اور وہ کورٹ میرج کرنے میں اپنی بیٹی کا ساتھ دے گی، اس لیے وہ پریشان نہ ہو۔ ادھر عامل اس بات کو جانتا تھا کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے اور انسان جوانی کے جوش میں کیا کیا کر جاتا ہے۔ وہ یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ بات ختم نہیں ہو گئی، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، مگر وہ کسی بھی صورت میں اپنی بیٹی کی شادی کامران سے نہیں کرا سکتا تھا، کیونکہ وہ اصلیت جانتا تھا کہ کامران اس کا بیٹا تھا، وہ ثانیہ کا بھائی بنتا تھا۔ اگر دونوں بھائی بہن شادی کر لیتے تو مرنے کے بعد بھی اس بات کی کوئی معافی نہ ملتی، ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، مگر عامل یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس بات نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ دن رات یہی سوچنے لگا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ اسے اپنے مسئلے کا حل مل جائے۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا تو تھا، مگر اب وہ کچھ بھی کر نہیں سکتا تھا۔ اسی کا نام مکافات عمل ہے، یعنی انسان جو کچھ کرتا ہے اس کی سزا اسے ضرور ملتی ہے۔ اب کیونکہ وہ نماز روزہ کرنے لگا تھا تو اسے دین کی بھی بہت سمجھ آ گئی تھی۔ اسے اس بات کا پتہ تھا کہ اگر یہ شادی ہو گئی تو یہ وہ کبیرہ گناہ ہوگا جس کی سزا اسے ملتی رہے گی۔ اس بات نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بہت پریشان اور الجھا رہنے لگا اور بہت ہی سوچنے کے بعد آخرکار اس نے ایک فیصلہ کر ہی لیا۔ اب وہ فیصلہ کرنے کے بعد اندر سے مطمئن ہو گیا۔ اس فیصلے نے اسے بے حد سکون بخشا اور وہ کافی حد تک سنبھل گیا۔ ادھر چودھری کی بیوی بھی الجھن کا شکار تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے ثانیہ کے باپ کو کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں پر یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس تو ہوا تھا مگر وہ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عامل کے اس وقت کے حلیے اور آج کے حلیے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ چودھرانی نے بہت کوشش کی کہ وہ پہچان سکے، مگر اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دے دی کہ بہت سے چہرے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، اس لیے ہوگا کوئی، اس سے کیا۔ ادھر ثانیہ اور کامران کے SMS جاری تھے اور بات آہستہ آہستہ اب شادی کی طرف جا رہی تھی۔ کامران کے والدین اور ثانیہ کی والدہ نے بھی ایک دو مرتبہ ایک دوسرے پر فون پر بات کی تھی۔ سب اس بات پر متفق تھے کچھ دن تک دیکھیں گے اور پھر وہ ثانیہ اور کامران کے لیے کوئی بڑا فیصلہ کریں گے۔ ادھر عامل تھا تو اس نے دوبارہ کبھی اس بات پر بات نہیں کی تھی۔ ثانیہ نے جب بھی بات کی تو اسے چپ کروا دیا گیا۔ اسی طرح کچھ دن مزید گزر گئے۔ عامل کے گھر میں عجیب سا ماحول ہو گیا تھا۔
کوئی کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ عامل کی بیوی اور ثانیہ عامل سے بات نہیں کرتے تھے اور عامل ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ ادھر ثانیہ کی ماں اور کامران کے والدین نے دونوں بچوں کی خوشی کو دیکھتے ہوئے دونوں کی شادی کو جلد از جلد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر چپکے ہی چپکے دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ یہاں پر ماں بیٹی اور وہاں پر کامران کے ماں باپ شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ شادی چاہے کورٹ میں ہو یا کہیں پر بھی، مگر لباس، جوتے، میک اپ وغیرہ کا سامان تو لینا ہی پڑتا ہے، اسی لیے خفیہ طور پر تیاریاں جاری تھیں۔ ایک دن عامل کام سے گھر آیا تو اس نے ہاتھ میں کچھ اٹھا رکھا تھا۔ اس نے آج کافی دن بعد اپنی بیوی اور بیٹی سے بات کی۔ تم دونوں اندر کمرے میں آؤ، مجھے بات کرنی ہے تم دونوں سے۔ عامل یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب عامل کی بیوی اور بیٹی نے سوچا کہ شاید عامل کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اس نے ثانیہ کے رشتے سے انکار کر کے اچھا نہیں کیا۔ دونوں اس امید کے ساتھ کہ اب ہو سکتا ہے کہ عامل مان جائے اور عزت داری کے ساتھ یہ شادی ہو جائے، کمرے میں داخل ہوئیں۔ کمرے میں ایک کرسی پر عامل خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بھی بیٹھنے کا کہا۔ عامل کے سامنے ایک ٹیبل پڑا تھا، اس پر کوئی چیز رکھی تھی جو کپڑے کے نیچے تھی۔ اب عامل نے کہا، دیکھو بیٹی، کوئی بھی ماں باپ اولاد کے دشمن نہیں ہوتے۔ تمہارا دل دکھا ہوگا جب میں نے اس رشتے سے انکار کیا تھا، مگر آج ہو سکتا ہے حقیقت جان کر تم مجھ سے بے انتہا نفرت کرنے لگو۔ اسی لیے میں خاموش تھا، مگر تم لوگوں کی ناراضی میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ تم لوگوں کو حقیقت بتا دوں۔ اس کے بعد تم مجھ سے نفرت کرو یا محبت کرو، مگر میں آج اپنے دل کا بوجھ تم دونوں کے آگے ہلکا کر دوں تو یہی بہتر ہوگا۔ اور پھر عامل نے سامنے ٹیبل سے کپڑا ہٹایا تو سامنے ایک ریوالور اور ایک قرآن کریم رکھا تھا۔ عامل نے ریوالور کو اٹھایا اور اپنی بیٹی ثانیہ کے سامنے رکھ دیا اور خود اپنے سامنے قرآن پاک رکھ کر اپنا ہاتھ قرآن پر رکھ لیا۔ اب عامل نے کہا، اگر میری سچائی جان کر مجھ سے تم لوگوں کو بے انتہا نفرت محسوس ہو جائے اور تمہارا دل کرے تو مجھے اس ریوالور سے شوٹ کر دینا۔ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں تو مجھے گولی مار دینا، مگر یاد رکھو کہ تمہارا نکاح کامران سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ثانیہ اور اس کی ماں حیرت سے عامل کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اب عامل نے کہنا شروع کیا اور پھر اپنی کہانی اپنی بیوی اور بیٹی کو سنانے لگا۔ جیسے جیسے وہ بولتا چلا جا رہا تھا، ثانیہ اور اس کی ماں کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جب تک وہ بولتا رہا، دونوں بالکل خاموشی سے سنتی رہیں، اور بولتی بھی کیا، عامل کا ہر لفظ ان کے دماغ میں دھماکے کی طرح لگ رہا تھا۔ ساری بات بتا کر عامل خاموش ہوا تو ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ثانیہ کی ماں بھی جیسے اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ تو یہ شادی کروانے چلی تھی۔ چند لمحوں تک بالکل خاموشی رہی۔ اب ثانیہ نے سامنے پڑا ریوالور اٹھایا اور لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنی کن پٹی کی طرف کیا، مگر عامل نے فٹافٹ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور اٹھ کر اپنی بیٹی کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ ثانیہ کے سامنے جوڑ دیے۔ ثانیہ کچھ دیر روتی رہی اور عامل بھی روتا رہا۔ پھر اس نے اپنے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے۔ کامران ثانیہ کا بھائی تھا، دونوں کا باپ ایک تھا، اسی لیے یہ شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب اگلا مرحلہ بے حد مشکل تھا، مگر اسے سر کرنا ضروری تھا۔ مگر اتنی ہمت نہیں تھی ثانیہ میں کہ وہ کوئی قدم اٹھا سکتی۔ اس کام کے لیے اسے کچھ وقت چاہیے تھا اپنے اندر ہمت اکٹھی کرنے کا۔
وہ کامران کو سچ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ یہ سچ کامران کی، اس کی ماں کی اور پھر ثانیہ کے باپ کی موت کا باعث بن سکتا تھا۔ وہ صرف ایک کام کر سکتی تھی اور وہی کام اس نے کیا۔ اس نے کامران کو فون کر کے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی کوئی وجہ بھی نہ بتائی۔ اب کامران نے کئی بار فون کیا، میسج کیا، مگر ہر بار ثانیہ نے یہی کہا کہ کوئی حالات ہی ایسے ہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ ادھر چودھری اور چودھرانی بھی ثانیہ کے فون کے بعد بجھ سے گئے تھے، مگر وہ دونوں اندر سے اس بات پر مطمئن بھی تھے کہ اب کامران کی شادی بہت جلد طاہرہ سے ہو جائے گی۔ وہ تو کامران کی وجہ سے ثانیہ کا رشتہ قبول کر رہے تھے، مگر اب نہ ہی کامران کے پاس کوئی اور چوائس تھی اور نہ ہی وہ اب اس شادی سے کسی کو منع کر سکتا تھا۔ لہٰذا چودھری اور چودھرانی نے موقع کا اچھا فائدہ اٹھاتے ہوئے کامران کو طاہرہ سے شادی کرنے پر راضی کر لیا۔ ثانیہ اور اس کی فیملی کامران اور اس کے گھر والوں سے بہت دور ہو گئی۔ ادھر طاہرہ کا نکاح کامران سے کر دیا گیا اور ایک بہن بھائی کے نکاح میں آ گئی اور بیوی کی طرح اس کے ساتھ رہنے لگی۔ وقت گزرتا رہا اور سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے، مگر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ یہ کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ کامران کی شادی کے 2 سال بعد کی بات ہے۔ ایک دن بازار میں کامران اور ثانیہ کا آمنا سامنا ہو گیا۔ طاہرہ بھی کامران کے ساتھ تھی۔ ثانیہ نے کامران کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا۔ اس بات نے کامران کو اور زیادہ غصہ دلا دیا۔ اس نے اپنی بیوی طاہرہ سے بات کی اور پھر وہ دونوں ثانیہ کے سامنے